کراچی میں قومی ایئر لائن کا مسافر طیارہ کیوں گرا؟ وزیر اعظم عمران خان نے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ سانحے کے حقائق اور ماضی میں ہونے والے حادثے کی تفصیلات پبلک کرنے کا حکم دے دیا۔ کہا واقعے کی شفاف انکوائری کرا کے انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ اسلام آباد سے عباس شبیر اپنی رپورٹ کے ساتھ۔ کراچی طیارہ حادثے کی وجوہات کیا تھیں؟ صحنہ کا ذمہ دار کون؟ وزیر اعظم کا انکوائری اور واقعہ سے جڑے تمام حقائق کو منظر عام پر لانے کا حکم۔ ماضی میں ہونے والے حادثات کی رپورٹ بھی مانگ لی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت پی آئی اے طیارہ حادثے سے متعلق اہم اجلاس۔ پی آئی اے اور ایوی ایشن حکام کی جانب سے ابتدائی رپورٹ پیش، تحقیقات کے حوالے سے بریفنگ بھی دی۔ عمران خان کا قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور لواحقین سے ہمدردی کا اظہار۔ حادثہ قومی سانحہ قرار، کہا انسانی جان کا کوئی نعم البدل نہیں۔ متاثرین کو یقین دلاتا ہوں کہ انکوائری میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی، انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم کا انکوائری میں سامنے آنے والے حقائق پبلک کرنے کا اعلان۔ شہداء کے لواحقین کے ساتھ متاثرہ گھروں کے مالکان کے لیے بھی امدادی پیکیج تیار کرنے کی ہدایت۔ سول ایوی ایشن اور پی آئی اے کو ہوائی سفر محفوظ بنانے کے لیے بھرپور اقدامات کا حکم بھی دے دیا۔ اور کراچی والوں کے لیے اہم خبر کہ سندھ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ آج دوپہر 12 سے 3 بجے تک لاک ڈاؤن نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے سندھ حکومت نے جمعے کو دوپہر کے اوقات میں سخت لاک ڈاؤن کرنے کا اعلان کیا تھا، جسے کچھ ہی گھنٹوں بعد واپس لے لیا گیا۔ سندھ میں 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 1103 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ سنجے سادوانی کی رپورٹ۔ مساجد پر کبھی بھی لاک ڈاؤن نہیں رہا، لیکن دیگر جو روڈ کہہ لیں، دیگر علاقے کہہ لیں، ان پر ضرور ہے، اور اس دفعہ بھی ویسے ہی رہے گا۔ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، یہ محاورہ حکومت سندھ پر غالب آ گیا، کیونکہ دوپہر کو صوبائی وزیر اطلاعات نے صحافی کے سوال پر واضح کیا کہ سب کچھ ویسے ہی چلے گا جیسے پہلے ہوتا آ رہا تھا۔ کل آنے والا جمعہ ہے، اس پہ 12 سے 3 بجے تک لاک ڈاؤن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ 31 مئی تک تو نوٹیفیکیشن ہے، اور لاک ڈاؤن کی ضرورت اپنی جگہ پہ اہمیت ہے۔ جو ایس او پیز اور دیگر چیزیں، احتیاطی تدابیر۔ میڈیا پر خبر نشر ہونے کے بعد نہ جانے کیا ہوا کہ جیال وزیر نے ماضی میں جمعے کو دوپہر میں لگنے والے مکمل لاک ڈاؤن کو ہی ختم کر دیا۔ بیان جاری کر کے وضاحت دی کہ جمعے کو دوپہر 12 سے 3 بجے تک سخت لاک ڈاؤن نہیں کیا جائے گا۔ سندھ میں کورونا کیسز بڑھنے لگے۔ 24 گھنٹوں کے دوران 1103 نئے کیسز سامنے آئے، جن میں 905 صرف کراچی سے رپورٹ ہوئے۔ 1924 افراد صحتیاب بھی ہوئے، تاہم 16 مریضوں کا انتقال ہو گیا۔ اب تک کورونا سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 396 ہو چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں کیسز بڑھنا عوام کی بے احتیاطی کا نتیجہ ہے۔ افسوس سے بہتر ہے احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کیا جائے۔ جبکہ سندھ کے وزیر اطلاعات ناصر شاہ نے لاک ڈاؤن میں نرمی کا عندیہ دے دیا ہے۔ کہتے ہیں تاجروں کی مشکلات کا احساس ہے، ماہرین کی مشاورت سے غیر مقبول فیصلے کیے۔ تاجر رہنما عتیق میر نے دعویٰ کیا ہے کہ رمضان المبارک میں کاروبار کی ٹائمنگ بڑھانے کے مطالبے پر انہیں گھر میں نظر بند کر دیا گیا۔ تاجروں کی مشکلات کا احساس ہے۔ سندھ کے وزیر اطلاعات ناصر شاہ کی سما کے پروگرام آواز میں گفتگو، کہا کہ نہیں معلوم کورونا کب تک چلے۔ انہوں نے لاک ڈاؤن میں نرمی کا اشارہ بھی دے دیا۔ ہر چیز کو کھولنا پڑے گا ہمیں، لیکن اس کا طریقہ کار وضع کرنا ہوگا، ایس او پیز، احتیاطی تدابیر کے ساتھ۔ تاجر رہنما عتیق میر نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے رمضان میں کاروبار کے اوقات بڑھانے کا مطالبہ کیا تو 3 دن تک گھر سے باہر نکلنے نہیں دیا گیا۔ ہمیں افطار کے بعد 12 بجے تک وقت دیں، یہ نہیں مانے۔ جب میں نے اصرار کیا، میرے گھر پہ 4-5 موبائلیں لگا دی۔ ایڈیشنل آئی جی نے حکم دیا اس کو 3 دن کے لیے نظر بند کر دو۔ یار یہ ہم تاجر ہیں، ہم تاجر لوگ ہیں۔ شاہ صاحب آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ہم ڈرتے نہیں ان باتوں سے۔ صوبائی وزیر نے عتیق میر کو واقعے کا نوٹس لینے کی یقین دہانی کرا دی۔ اس کا پورا انکوائری کرائیں گے اس بات کی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے نہیں علم کیسا ہوا، اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے۔ ناصر شاہ کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت نے ماہرین کی مشاورت سے غیر مقبول فیصلے کیے، مقصد صرف ایک تھا کہ وائرس کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ سندھ کے سابق وزیر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیل انعام میمن نے ملک بھر میں کرفیو لگانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ٹویٹر پر پیغام میں لکھا ہے کہ کم از کم 15 روز کے لیے کرفیو لگانا چاہیے۔ کورونا کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اب لاک ڈاؤن نہیں، کرفیو لگانا چاہیے۔ کم از کم 15 روز کے لیے ملک بھر میں کرفیو کا نفاذ کیا جائے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں عوام کی زندگیاں بچانے کا سوچیں۔
لاک ڈاؤن کو 2 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو گیا مگر پبلک ٹرانسپورٹ کو اب تک سڑکوں پر آنے کی اجازت نہ مل سکی۔ اس پیشے سے وابستہ لوگ بالخصوص ڈرائیورز فاقہ کشی پر مجبور ہیں۔ پی ٹی آئی نے سندھ حکومت سے ٹرانسپورٹ فوری کھولنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ خورشید عالم کی رپورٹ۔ کرونا کے خلاف جنگ کے دوران مرحلہ وار ہر شعبے کو کام کرنے کی اجازت مل گئی مگر نہیں ملی تو پبلک ٹرانسپورٹ کو۔ عالمی سطح پر مشہور کراچی کی منی بس W11 کی چمکتی دھمکتی گاڑیاں اب دھول مٹی میں اٹ چکی ہیں۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ ڈرائیورز فاقہ کشی پر مجبور ہو گئے۔ برا حال ہے ہم لوگوں کا، یقین کرے کبھی فاقے تک کبھی کھاتے ہیں، کبھی بھوکے ہی سو جاتے ہیں۔ قسطوں پہ گاڑیاں لی ہوئی ہیں، ایک گاڑی سے تقریباً 100 گھر چلتے ہیں، 10 گھر چلے ہیں یا 10 گھر چلے ہیں، 12 گھر چلے ہیں، 100 افراد کا کھانا پینا چلتا ہے۔ تحریک انصاف نے حکومت سندھ کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ٹرانسپورٹ فوری کھولنے کا مطالبہ کر دیا۔ مراد علی شاہ صاحب عوام کے چمچوں کو اپنے ساتھ بٹھائیں، یہاں اپنے ساتھ اپنے چمچوں کو نہ بٹھائیں۔ آپ فوری طور پر جو ہے ٹرانسپورٹ کو فوراً کھولیں، آپ نے جو SOP سیٹ کرنی ہے وہ SOP سیٹ کریں۔ صرف کراچی میں ٹرانسپورٹ کے شعبے سے وابستہ 50,000 سے زیادہ گھرانے حکومت سے اجازت ملنے کے منتظر ہیں۔ کیمرامین کامران الدین کے ساتھ خورشید عالم، سما، کراچی۔ ادھر پنجاب حکومت نے وفاق کو ریسٹورنٹس، ہوٹلز اور سیاحتی مقامات کھولنے کی سفارش کر دی ہے۔ مارکیٹس اور شاپنگ مالز کے اوقات کار دوبارہ صبح 9 سے شام 5 بجے تک کر دیے گئے ہیں۔ لاہور سے محمد علی جڑ اپنی رپورٹ کے ساتھ۔ پنجاب میں ہوٹلز اور ریسٹورنٹس کھولنے کا فیصلہ، پبلک سروس کمیشن کو SOPs کے تحت انٹرویوز کی اجازت، مارکیٹس اور شاپنگ مالز کے اوقات کار پھر سے تبدیل۔ انسداد کرونا کابینہ کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ مارکیٹس اور شاپنگ مالز میں ہفتے کے 4 دن کاروبار کی اجازت ہوگی۔ جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو مکمل لاک ڈاؤن ہوگا۔ مری اور گلیات میں ہوٹل انڈسٹری اور سیاحتی مقامات کو اجازت دینے کے لیے وفاقی حکومت سے رجوع کیا جائے گا۔ ریسٹورنٹس مالکان نے فیصلے کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت ریسٹورنٹس کی ٹائمنگ پر بھی نظر ثانی کرے۔ جو ریسٹورنٹس کی ٹائمنگ ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صبح 8 سے رات 12 بجے تک ہونا چاہیے۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ محکمہ صحت کو 11.5 ارب روپے کے فنڈز جاری کیے جا چکے ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان نے اندیا دیا کہ عوام نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا تو لاک ڈاؤن میں مزید نرمی کی جائے گی۔ محمد علی، سما، لاہور۔ گجرانوالہ میں کرونا وائرس کے باعث تھیٹر بند ہو جانے سے فنکار برادری بھی فاقہ کشی کا شکار ہے۔ اسٹیج اداکاروں نے SOPs کے تحت تھیٹر کھولنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں محسن خالد۔ اسٹیج لاک ڈاؤن اور فنکار بھوک و افلاس کی زد میں یہ اداکاری نہیں حقیقت ہے۔ گجرانوالہ کے 60 تھیٹرز میں گزشتہ 2.5 ماہ سے تالہ بندی کیا ہوئی؟ اسٹیج اداکاروں کی ایک بڑی تعداد بے روزگار ہو گئی۔ 7 تھیٹر ہیں جی اس گجرانوالہ میں اور کم سے کم 750 فنکار ہیں، ٹھیک ہے جی، تو وہ بھوکا مر رہا ہے۔ معاشرے کے اس حساس طبقے کا کہنا ہے کہ وہ بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کی کوشش کرتے ہیں مگر قسمت ساتھ نہ دے تو وہ کیا کریں؟ میں نے تو خربوزے بھی لگا کے دیکھے ہیں، 5000 تھے میرے پاس تو 2500 ایک دن کم ہو گئے، 2500 ایک دن۔ ہم سے خربوزے نہیں بیچے جاتے۔ ایک فنکار کے تقدس کو پامال نہ کرے پلیز۔ فنکار برادری کا کہنا ہے کہ اگر تھیٹر نہ کھلے تو اسٹیج پر کھیل تماشے دکھانے والے اس معاشرے میں بھوک کے ہاتھوں خود تماشا بن جائیں گے۔ کیمرامین شبیر حسین کے ساتھ محسن خالد، سما، گجرانوالہ۔ وزیر اعظم کی بات کرتے ہیں۔ کرونا وائرس عالمی مسئلہ ہے، دنیا کو مشترکہ حل نکالنا ہوگا۔ لاک ڈاؤن کے بعد پاکستان نے $8 ارب کا تاریخی ریلیف پیکج دیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ کے تحت عالمی ورچوئل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کرونا کی وبا سے ترقی پذیر ممالک کو شدید نقصان پہنچا ہے، ترقی یافتہ ممالک کو مزید معاونت کرنی ہوگی۔ کرونا سے پیدا ہونے والے عالمی معاشی بحران سے کیسے نمٹا جائے؟ مختلف ممالک کے سربراہان فائنینسنگ فار ڈیولپمنٹ ورچوئل اجلاس میں سر جوڑ کر بیٹھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے عالمی رہنماؤں کو ترقی پذیر ممالک کی مشکلات سے آگاہ کیا۔ When everything came to a standstill, the biggest issue for us was how to look after the most vulnerable section of our population. Non-formal sector, daily wages, weekly wages,
whose family depended upon them earning money so that they could eat. वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि तरक्की पजीर ममालिक की बरामदात गिर रही हैं, तरसीलात ज़र में कमी हो रही है, माली वसाइल कोरोना से पैदा सूरत हाल पर खर्च हो रहे हैं. The developing world, we calculated, has given $7 trillion to stimulate the economy. And when you compare that with the developing world, unfortunately, we do not have the fiscal space. उनका मजीद कहना था कि दौलतमंद ममालिक को कम तरक्की याफ्ता मुल्कों की मदद करनी चाहिए. दुनिया को कोरोना वायरस को आलमी मसला मानकर मिलकर काम करना होगा. फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट से मुतालिक वर्चुअल प्रोग्राम कनाडा, जमैका और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की मेज़बानी में मुनक्किद किया गया. आगे बढ़ते हैं, मुल्की मामलात की बात करेंगे. नैब ने शरीफ खानदान, आसिफ अली जरदारी और ओमनी ग्रुप के खिलाफ मुकदमात पर हिकमत अमली तय कर ली है. हसन और हुसैन नवाज समेत तमाम इश्तिहारी मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए घेरा तंग करने की तैयारी. गंदम और चीनी स्कैंडल की तफसीली रिपोर्ट मिलने पर बाकायदा कार्रवाई का फैसला कर लिया. इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट. चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत नैब का कारकर्दगी जायजा और हिकमत अमली इजलास. शरीफ खानदान के खिलाफ जारी तमाम मुकदमात पर चेयरमैन नैब को ब्रीफिंग. इजलास में शरीफ खानदान, आसिफ जरदारी और ओमनी ग्रुप के खिलाफ मुकदमात पर हिकमत अमली तय कर ली गई. मेगा करप्शन मुकदमात जल्द मुंतकी अंजाम तक पहुँचाने के अलावा हसन और हुसैन नवाज समेत दीगर इश्तिहारी मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने का फैसला हो गया. गंदम और शुगर स्कैंडल से मुतल्लिक मुफस्सिल रिपोर्ट भी चेयरमैन नैब को पेश की गई. नैब ने कमीशन की हतमी रिपोर्ट्स मौसूल होने पर बाकायदा कार्रवाई का फैसला कर लिया. इजलास में पंजाब की 56 कंपनियों और PTI रहनुमा अलीम खान के खिलाफ जारी तहकीकात, शाहिद खाकान अब्बासी, कैप्टन सफदर और महताब अब्बासी के खिलाफ मुकदमात से भी आगाह किया गया. हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, अहद चीमा और एहसन इकबाल के खिलाफ मुकदमात में पेशरफ्त रिपोर्ट्स भी पेश की गईं. चेयरमैन नैब ने हिदायत की कि जिन मुल्जिमान ने जमानत ले रखी है उनके खिलाफ अपीलें जल्द दायर की जाएं. इधर सिंध हुकूमत बज़िद है कि शुगर कमीशन वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह को तलब करने का इख्तियार ही नहीं रखता. नासिर हुसैन शाह ने वजाहत दी है कि ओमनी ग्रुप को सिर्फ 15.40% सब्सिडी दी गई. उन्होंने सवाल उठाया कि आज फरिश्तों की हुकूमत में चीनी महंगी क्यों है. संजय साधवानी की रिपोर्ट देखिए. सिंध में शुगर मिलों को सब्सिडी किसानों की खातिर दी तो कौन सा गुनाह कर दिया. चीनी कमीशन में ओमनी ग्रुप का नाम आने पर जियाली सरकार को गुस्सा आ गया. ओमनी ग्रुप को वो जो सब्सिडी जो बहुत बड़ा एक पहाड़ बना के सामने पेश किया जा रहा है, तो उस पूरी सब्सिडी की जितनी भी उनकी शुगर मिल्स हैं उनको 15.40% जो है वो सब्सिडी दी गई है. 84% से ज्यादा सब्सिडी दीगर शुगर मिल्स को दी गई है. वजीर इत्तलात सिंध ने कहा कि जिस वजीर आजम ने बरामदात की इजाजत दी उसका रिपोर्ट में नाम तक नहीं. जिस प्राइम मिनिस्टर ने एक्सपोर्ट की इजाजत दी उनका कहीं जिक्र नहीं है, उनका कोई नाम नहीं है. अच्छा, अब तो इन्होंने सब कुछ सही कर लिया ना, जैसे ये कह रहे हैं. आज इन फरिश्तों की हुकूमत में चीनी 80 रुपए से ज्यादा क्यों. सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब का कहना था कि TORs के तहत कमीशन के पास वजीर आला को तलब करने का इख्तियार ही नहीं. हुकूमती नुमाइंदों का कहना था कि चीनी स्कैंडल में बददियानती की गई. कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ संजय साधवानी, समा, कराची. नून लीग और पीपल्स पार्टी सिर्फ अपना कारोबार बढ़ाने के लिए इख्तिदार में आते हैं. वजीर इत्तलात शिबली फराज के अपोजिशन पर एक बार फिर लफ्जी गोलाबारी. कहा कि मुस्लिम लीग नून चीन में पैदा होती तो आधी से ज्यादा जमात मरहूमीन में शामिल होती. विफाकी वजीर ने मुल्क में मजीद लॉकडाउन न करने का भी इंदिया दे दिया. इस्लामाबाद से वहाब कामरान की रिपोर्ट. इमरान खान अपनों को नवाजने के लिए इक्तदार में आए, ना ही माफियाज को छोड़ेंगे. वजीर इत्तलात शिबली फराज की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस. नून लीग के भी खूब लत्ते लिए. ये इनकी खुशकिस्मती है कि ये चाइना में नहीं पैदा हुए, क्योंकि अगर ये चाइना में पैदा हुए होते तो आज आधी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है वो मरहूमीन में शामिल होती. इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिबली फराज ने कहा, चीनी बहरान तहकीकाती रिपोर्ट पर आइंदा दिनों में मजीद चेहरे बेनकाब होंगे. इमरान खान यहाँ पे नहीं रुकेगा. हमने जो माफियाज हैं उनको भी एक्सपोज करना है. अगले 8 से 10 दिन में आप इस रिपोर्ट की जो अमली सूरत है ना वो देखेंगे. वजीर इत्तलात ने कहा, दुनिया कोरोना से निमटने के लिए इमरान खान की पॉलिसी को मानती है. कोरोना के साथ मईशत ने भी चलना है. नवाज शरीफ को एटमी धमाकों का कितना क्रेडिट देंगे. समा के सवाल पर शिबली फराज का जवाब भी सुन लीजिए. जब आप बिल्कुल केक तैयार हो जाए और आपको खाने के लिए कहा जाए तो हम उसको कहेंगे जो केक लाया है, जो जिसने केक बनाया है, या वो जो केक खा रहा है उसकी बात करेंगे.
वज़ीर इत्तलात ने यह भी बताया कि हुकूमत टिड्डी दल के खात्मे के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। अवाम तसल्ली रखें, स्प्रे के लिए 6 जहाज मौजूद हैं। 10 जून तक मजीद 3 जहाज तैयार हो जाएंगे। कैमरामैन इसरार सलीम के साथ वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। इसी के साथ ये बुलेटिन अपने अख्ताम को पहुंचा। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर लीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।